کرون آف لائف بائبل انسٹیٹیوٹ کے تمام طالب علموں کی خدمت میں ایک بار پھر میری طرف سے سلام۔ ہم کتاب دنیا کا نور جو یوحنا کی انجیل کی تفسیر پر مبنی ہے، اس کے 5ویں باب کا آج آغاز کریں گے، اور یہ باب 3 حصوں پر مشتمل ہے، اور ہم آج پہلے حصے کی اسٹڈی کریں گے۔ آئیے اپنی اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 75 پر دیکھیں۔ یوحنا کی انجیل 5واں باب اور اس کی پہلی آیت کے مطابق خداوند یسوع مسیح اس وقت کہاں پر ہے؟ یروشلم میں بھیڑ دروازہ کے پاس ایک حوض تھا جس کو عبرانی زبان میں بیت حسدہ کہا جاتا تھا، اور اس کے نام کے معنی ہیں رحم کا گھر یا فضل کا گھر۔ اس دروازے کو بھیڑ دروازہ اس واسطے کہا جاتا تھا کہ جب ہم نہمیہ کی کتاب اور اس کے 3 باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہمیہ جب یروشلم کے دروازوں کو تعمیر کر رہا تھا تو اس دروازے کو بنایا گیا تاکہ لوگ قربانی کے لیے بیل بھیڑیں یروشلم شہر کے اندر لے کر آ جا سکیں۔ تو اس مناسبت سے اس دروازے کو بھیڑ دروازہ کہا جانے لگا، اور بیت حسدہ کا یہ جو حوض تھا یہ 5 برآمدوں پر مشتمل تھا، اور یہ یروشلم شہر کی مشرقی سمت پر واقع تھا۔ آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ یہ جگہ جہاں پر یہ حوض تھا اس جگہ کے قریب اب کروسیڈ چرچ آف سینٹ این کے قریب یہ جگہ واقع تھی۔ اس حوض کے ارد گرد لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ وہاں پر اکٹھی رہتی تھی۔ تو سوال نمبر 2 آپ کا جو ہے وہ یہ ہے کہ کس قسم کے لوگ اس حوض کے ارد گرد موجود رہتے تھے؟ تیسری آیت کو آپ نے پڑھنا ہے اور اس کا جواب تحریر کرنا ہے۔ در حقیقت یہ حوض جو ہے یہ انسانیت کی تصویر ہے جس کو جسمانی شفا کے ساتھ ساتھ نجات کی ضرورت ہے، جو یسوع کے بغیر ممکن نہیں۔ سوال نمبر 3 جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کس چیز کے منتظر رہتے تھے؟ جو لوگ وہاں پر اکٹھے ہوتے تھے وہ کس چیز کے منتظر رہتے تھے؟ فرشتہ کے متعلق جو وقت پر پانی کو ہلاتا ہے، بائبل مقدس کے اندر ہمیں کچھ زیادہ معلومات فراہم نہیں ہوتی۔ اور سوال نمبر 4 صفحہ نمبر 75 پر آخری سوال ہے، جب وہ لوگ فرشتہ کے پانی ہلانے کے منتظر تھے تو کیا اس وقت ان میں سے کسی نے یسوع کو دیکھا؟ آپ نے اس سوال کا جواب بھی دینا ہے۔ صفحہ نمبر 76 پر آ جائیں۔ وہ بیمار لوگ غیر یقینی اور مایوس کن پانی کے پاس پڑے رہتے تھے، باوجود اس کے کہ یسوع جو شافی ہے وہ موجود تھا۔ یسوع وہاں سے گزرا ہے اور ممکن ہے کہ بہتوں کی نظر اس پر پڑی ہو، لیکن کسی بھی بیمار نے شافی کی طرف توجہ نہیں دی۔ سوال نمبر 5 ہے، آپ کے خیال میں آج لوگ کیوں شفا پانے سے محروم ہیں یا قاصر ہیں؟ اس حوض کے قریب ہم ایک شخص کو پڑا ہوا دیکھتے ہیں، اور آپ کا سوال نمبر 6 ہے کہ یہ شخص کتنے عرصہ سے بیمار تھا۔ سوال نمبر 7، کیا خدا کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ کوئی کتنے عرصہ سے بیمار ہے؟ سوال نمبر 8، کیا وہ شخص اپنی شفا کے لیے یسوع کا انتظار کر رہا تھا؟ سوال نمبر 9، کیا اس آدمی کی جانب سے کسی قسم کے ایمان کا تقاضا کیا گیا؟ سوال نمبر 10، اگر اس کی جانب سے کسی قسم کے ایمان کا تقاضا نہ کیا گیا، جو اس میں تھا بھی نہیں، تو آپ کے خیال میں اس آدمی کو شفا کیوں ملی؟ جبکہ وہ ایمان کے تقاضے پر پورا نہیں اترا تو اس کو شفا کیوں ملی؟ خدا کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کتنے عرصے سے بیمار ہے، بلکہ وہ ہر ایک کو شفا دینا چاہتا ہے، بشرط یہ کہ وہ اسے منجی اور شافی تسلیم کریں۔ لیکن اس شخص نے ایسا کچھ بھی تسلیم نہیں کیا، اور نہ ہی اس کے اندر شفا پانے کے لائق ایمان تھا، بلکہ یسوع نے اپنے فضل اور رحم کو جاری کرتے ہوئے اس شخص کو شفا بخشی، اور اس بات کو ثابت کیا کہ میں ہی عہد عتیق کا وہ خدا ہوں جو قدیم الایام سے شافی خدا ہے۔ سوال نمبر 11، خروج کی کتاب 15واں باب اور اس کی 26ویں آیت کو پڑھ کر بتائیں کہ شفا پانے کے لیے خدا کی شرائط کیا تھیں جو خروج کی کتاب میں بیان کی گئی ہیں۔ آپ اس کو بیان کریں۔ صفحہ نمبر 77 پر سوال نمبر 12، کیا آج شفا کے لیے یہ سب کرنے کی ضرورت ہے؟ پہلا پطرس 2 باب اور اس کی 24ویں آیت کو پڑھ کر
آپ نے اپنے جواب کو تحریر کرنا ہے۔ سوال نمبر 13، آیت نمبر 5 میں یسوع نے اس آدمی سے کیا سوال کیا؟ یسوع مسیح اس کی دلی حاجت سے بخوبی واقف تھے، لیکن اس کے منہ سے اس بات کا اقرار سننا چاہتے تھے۔ یہی نمونہ نجات پانے کے لیے لازم ہے کہ اقرار کرنا زبان سے ہے اور ایمان لانا دل سے، جس کو آپ رومیو کے خط میں 10ویں باب کی 10ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 14، اس آدمی نے یسوع کے سوال کا کیا جواب دیا؟ یہ انسان کی بے بسی کی تصویر ہے کہ وہ خود سے نہ تو نجات پا سکتا ہے اور نہ ہی شفا، اور اس امر میں انسانوں پر بھروسہ کے نتائج مایوسی اور ناکامی ہیں۔ سوال نمبر 15، یسوع نے اسے کیا کرنے کا حکم دیا؟ سوال نمبر 16، اس نے یسوع کا بیان سننے کے بعد کتنی دلیلیں پیش کیں؟ بعض اوقات ہم خدا سے شفا پانا چاہتے ہیں، لیکن ہم خدا کے سامنے اپنی مایوسی کے عالم میں بہت سی دلیلیں دینا شروع کر دیتے ہیں اور خدا کی شفا دینے کی قدرت کو اپنی زندگی میں کام کرنے سے روک دیتے ہیں۔ سوال نمبر 17، کیا خدا کے لیے کوئی کام ناممکن ہے؟ سوال نمبر 18، آپ کے خیال میں یسوع نے یہ معجزہ کیوں کیا؟ صفحہ نمبر 78 پر آ جائیں۔ میرا ایمان یہ ہے کہ یسوع نے اس پر ترس کھاتے ہوئے اپنی محبت اور رحم جاری کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ظاہر کیا کہ میں ہی مسیحا ہوں اور میرے پاس شفا دینے کی قدرت ہے۔ سوال نمبر 19، آپ کے خیال میں اس کی چارپائی کیا ہو سکتی ہے؟ در حقیقت اس کی چارپائی ایک ہلکا سا گدا اور شاید ساتھ کوئی کپڑے کی چٹائی وغیرہ ہوگی۔ سوال نمبر 20، آیت نمبر 9 کے مطابق وہ شخص کیا کر رہا تھا؟ سوال نمبر 21، جس دن یسوع نے اس آدمی کو شفا دی وہ کون سا دن تھا؟ سوال نمبر 22، آیت 12 میں یہودیوں نے اس شفا پانے والے شخص کے ساتھ کیا سوال کیا؟ سوال نمبر 23، خروج کی کتاب 20واں باب اور اس کی 9ویں 10ویں اور 11ویں آیت کے مطابق ان یہودیوں کی تحقیق و تفتیش کی وجہ کیا تھی، اس کو آپ نے بیان کرنا ہے۔ پھر سوال نمبر 24، متی کی انجیل 12واں باب اور اس کی 8ویں آیت کے مطابق بیان کریں کہ یسوع نے اپنے بارے میں کیا دعویٰ کیا۔ آزاد خیال علماء اس معاملے کو اس قدر پیچیدہ کر دیتے ہیں کہ بائبل کے عام قاری کے لیے ان گتھیوں کو سلجھانا نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ خدا نے ابتدا ہی سے سبت کے دن کو منانے کا حکم صادر کیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نزول شریعت کے بعد بنی نوع انسان کو سبت کے دن کاج کرنے سے منع فرمایا گیا، جس کے پیچھے بنیادی وجہ محض یہ تھی کہ انسان 6 دن تک اگرچہ اپنی روزی روٹی کی تلاش میں رہتا ہے، لیکن 7واں دن وہ خدا کی حضوری میں گزارے، اور اس حکم کو دانستہ طور پر توڑنے کے لیے سزا بھی مقرر کی گئی تھی۔ لیکن خدا کا انسان کے لیے کبھی یہ منصوبہ نہیں تھا کہ سبت کے دن ان پر رحم نہ کیا جائے۔ سبت کے دن پر قوانین کا اضافہ زبانی شریعت جو انسان کی خود ساختہ تحریر ہے اس میں کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 24 صفحہ نمبر 79 پر لوکا 13واں باب اور اس کی 15ویں آیت کی وضاحت کریں۔ سبت کے دن پر ایک مکمل تحریر لکھی جا سکتی ہے کیونکہ اس کے متعلق مسیحیت اور یہودیت میں بہت سے تضادات موجود ہیں، لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ پہلی صدی کی کلیسیا اور پالوس اور دوسرے تمام مذہبی پیشوا جن میں پطرس اور یعقوب اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ شامل ہیں، سبت کے دن ہی جمع ہوتے تھے۔ آپ اعمال کی کتاب 16واں باب اور اس کی 13ویں آیت کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ سبت کے دن کو پہلی صدی کی کلیسیا نے نہیں بلکہ رومی تاجدار کنسٹنٹائن اعظم نے قسطنطین یہاں پر لکھا ہے، کنسٹنٹائن بھی سے کہا جاتا ہے، اس نے 325 سن مسیح میں جب نکایا کی مجلس بیٹھی تو اس وقت اس نے اس سبت کے دن کو بدلنے کا حکم جاری کیا یا فیصلہ کیا۔ قاموس کتاب کے صفحہ نمبر 1042 پر آپ اس کی تفصیل ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 25، یسوع نے اپنے اور خدا باپ کے متعلق کیا بیان دیا؟ دراصل یہاں یسوع جس کام کی جانب اشارہ کر رہے ہیں وہ انسانی نجات کا کام ہے، یعنی جب سے آدم اور حوا نے گناہ کیا تب سے خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس انسان کی نجات کے لیے سرگرم عمل ہیں، کوشاں ہیں۔ سوال نمبر 26،
آیت نمبر 14 کے مطابق اس شخص کی بیماری کی وجہ بیان کریں۔ سوال نمبر 27 زیادہ آفت سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تم آئندہ گناہ میں زندگی بسر کرو گے تو نتیجہ محض جسمانی بیماری ہی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر روحانی موت بھی ہو سکتا ہے۔ اس باب کا اس حصے کا آخری سوال، یہودی کیوں یسوع کے قتل کی کوشش میں تھے؟ 2 وجوہات کو آپ نے بیان کرنا ہے۔ 18ویں آیت کا مطالعہ کریں اور 2 وجوہات کو بیان کریں۔ خداوند آپ کو اس سبق کو پڑھنے، اس پر غور کرنے اور خوب محنت کرنے کا فضل عطا کرے۔ 5ویں باب کو ضرور پڑھیں تاکہ آنے والے اسباق میں آپ کے لیے اور زیادہ آسانی ہو سکے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ تھینک یو ویری مچ۔